نبی اور صوفی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مذاہب کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تصوف اور شریعت کی یہ بحث چلی آ رہی ہے، فقہ و طریقت کی جنگ جاری ہے، حال و کال کا جھگڑا چلا آ رہا ہے، دونوں ہی حتمی صداقت کو بیان کرتے ہیں، تو پھر آخر ان میں یہ کلیش، یہ تصادم کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس بات کو سمجھو، نبی وہ بیدار روح ہے کہ جو باقی دنیا کے ہر انسان میں بھی بیداری روح کی تحریک چلاتا ہے۔ نبی کا مخاطب پوری دنیا کے انسان ہوتے ہیں، اور اگر ان سے ابلاغ کرنا ہو، کمیونیکیٹ کرنا ہو، تو ان سے ان کی زبان میں ہی نہیں، ان کی ذہنی سطح پر بھی بات کرنی ہے۔ اس لیے نبی جب لوگوں سے بات کرتا ہے تو وہ وہاں سے بات کرتا ہے جہاں لوگ موجود ہیں، نہ کہ وہاں سے جہاں وہ خود موجود ہے۔ دوسری طرف صوفی ایک مقام کو چھوتا ہے تو وہ اس مقام کی بات کرتا ہے، وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ اس کی بات کو سمجھیں گے کہ نہیں، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کے دشمن ہو جائیں گے، لوگ اس کی بات کو سمجھ پائیں گے کہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ نبی 1000 میل بعد کی منزل پر انسانوں کو ایک ایک قدم چلاتا ہے، وہ عام لوگوں کی نفسیات کو دیکھتا ہے، ان کے ذہن میں اٹھ رہے سوالات کو دیکھتا ہے، ان کے من میں چھپے خوف اور خدشات کو سمجھتا ہے، ان کے دل میں چھپی لالچوں کو سامنے رکھتا ہے، اور پھر اسی سطح سے انہیں مخاطب کرتا ہے۔ دوسری طرف صوفی ہے جو اسی مقام سے بات کرتا ہے جس مقام پر وہ ہے، وہ لوگوں کی ذہنی حالت، نفسیاتی ساخت، سماجی بیک گراؤنڈ، ان کے خوف، خدشات، لالچ اور منصوبوں کو نہیں دیکھتا، وہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے اس تجربے کی جو اسے ہو رہا ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ نبی راستے کی بات کرتا ہے اور فقیر منزل کے قصے سناتا ہے۔ نبی جہاں لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے وہیں پہنچا ہوا صوفی ہوتا ہے، وہاں پہنچ کر جو اس پہنچے کو لوگوں تک پہنچانے کے جتن کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے مبلغ، اور جو اس مقام پر فنا ہو جاتا ہے وہ ہے صوفی۔ کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ جو بھی منزل تم سوچتے ہو، جو بھی زندگی کا مقصد تم بناتے ہو، تمہارا فوکس آخری سرے پر ہوتا ہے، راستے پر تمہارا کبھی دھیان نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو انلائٹنمنٹ کو، روحانی بیداری کو بھی منزل مان کر چل رہے ہیں، تو انہیں اس پروسیس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں جو انلائٹن کر سکتا ہے۔ انہیں اس کیفیت کو چھونے کی جلدی ہوتی ہے کہ جو انلائٹنمنٹ کی حالت میں پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جو بھی سفر ہو اس کی طرف جانے والا ہر قدم اہم ہے، ہر قدم زندہ ہے۔ تم ایک بھی قدم کو سکپ کرو گے تو منزل سے بھٹکو گے۔ نبی تمہیں اس سارے سفر کے ایک ایک قدم کو شعور کی سطح پر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مذہب کی ساری عبادتیں، ریاضتیں، مشقیں، اخلاقی قدریں تمہارے اندر شعور کو، کانشسنس کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگ شعور کے دیے کو بجھانے میں اتنے ماہر ہو گئے ہو کہ انہی عبادات کے ذریعے سے بھی تم اپنی انا کی بے ہوش انکانشس حالت کو مضبوط کرتے جاتے ہو۔ وہ مولوی جو نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا اور باہر گلی میں بیٹھے تاش کھیل رہے لوگوں کو نفرت سے دیکھتے گزر گیا، اس کے لیے نماز روح کی دریافت، سچ کے کھوج کا ذریعہ نہ رہی، بلکہ اس کی انا کو مضبوط کرنے والی ایک اور آئیڈینٹیفیکیشن بن گئی۔ وہ پروہت، وہ پادری جو عام لوگوں کو نفرت سے دیکھ کر ان کی گمراہیوں پر نوحہ کنا رہتا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ بھی بالکل انہی عام لوگوں کی طرح اپنے ایکٹ سے آئیڈینٹیفیکیشن تخلیق کر رہا ہے جو ان لوگوں کا بھی وتیرہ ہے کہ جن سے وہ نفرت کر رہا ہے۔
نبی کیوں عام لوگوں کی ذہنی سطح سے اپنی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ عام لوگ انا کے حصار میں ہیں، ان کی زندگی کا سارا تجربہ مائنڈ میڈ ہے۔ سارے نبی کچھ اصولوں کی، کچھ اخلاقی قدروں کی، کچھ مشقوں کی، کچھ عبادات کی بات کرتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ زندگی کی عمارت کسی ذہن کے پکڑ میں آنے والے اصول پر نہیں کھڑی ہے۔ زندگی کا ڈھانچہ کسی تمہارے ایکشن یا عبادات کے سلسلے سے نہیں جڑا ہے۔ زندگی کوئی ریل کی سیدھی پٹڑی نہیں ہے۔ زندگی کسی اصول پر قائم اور کھیل نہیں ہے۔ اس کی کوئی حد، کوئی باؤنڈری نہیں۔ زندگی بے کنار ہے، لامحدود، نہ مختتم۔ اس میں نہ کچھ بابرکت ہے، نہ بے برکت، نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی بدی۔ زندگی اندھیرے کو اور روشنی کو، دونوں کو ایک ہی شدت سے قبول کرتی ہے۔ نبی اس حقیقت کو جانتا ہے، مگر وہ اپنی بات شروع عبادات، اقدار اور مائنڈ میڈ معمولات دنیا سے اس لیے کرتا ہے۔ عام لوگ اسی سٹیج پر موجود ہیں، اور یاد رکھیں سفر وہی سے شروع ہو سکتا ہے جہاں آپ موجود ہوں۔ جہاں آپ موجود ہی نہیں، وہاں سے سفر کو شروع کیسے کریں گے؟ اصل سوال انسانی ذہن کا ہے، کیونکہ انسانی حیات کا سارا تجربہ ذہن سے ہی پرکھا جا رہا ہے۔ نبی جانتا ہے کہ حیات دماغ سے ماورا ایک فینومینا ہے، مگر وہ جس انسان کو اس ماورائے دماغ تجربے سے روشناس کرانا چاہتا ہے، وہ دماغ کی حدود کا قیدی ہے۔ وہ انسان کو دماغ کی اس قید سے رہائی کے لیے اسی دماغ کو استعمال کرتا ہے۔ وہ انسان کو دماغ کی اس قید سے رہائی دلانے کے لیے اسی دماغ کو استعمال کرتا ہے۔ جیسے 5ویں کلاس میں موجود بچہ 5ویں کلاس سے 6ٹھی میں پروموٹ ہونے کے لیے 5ویں کلاس کو ہی استعمال کرتے ہوئے اس سے پار ہو جاتا ہے، اس سے ماورا ہو جاتا ہے۔ آپ انسانی دماغ پر غور کریں، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ انسانی دماغ اپوزٹ کے بغیر، متصادم کے بغیر موجود چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اسے روشنی اندھیرے کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسے کسی چیز کو اچھا کہنا ہو تو کسی چیز کو برا قرار دینا ہی پڑتا ہے، اور جو چیز تمہیں سمجھ ہی نہ آئے اسے زندگی کے دامن میں کیسے بھرو گے؟ جسے تم سمجھ نہ پاؤ گے اس سے تم دور ہی رہ جاؤ گے۔ اس لیے نبی وہی بات کرتا ہے جو تم سمجھ سکتے ہو۔ نبی جس سچ کو جانتا ہے وہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جو تم سمجھ سکتے ہو۔ اور جیسے جیسے تمہاری سمجھ بڑھتی جاتی ہے تو وہ تم سے وہ بھی کہیں گے کہ جو تم اب نہیں سمجھ سکتے۔ مہاتما بدھا کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر اس حقیقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ بدھ ایک دن ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل پر خزاں طاری تھی، پورا جنگل خشک پتوں سے بھرا پڑا تھا۔ ان کا مرید خاص بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمیں وہ ساری باتیں بتا دیں جو آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ نے سارا سچ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے؟ سدھارتھ بدھا نے جنگل کی زمین پر پڑے سوکھے پتوں کو ایک مٹھی میں دبوچا اور کہا کہ تمہیں میں نے بس اتنا ہی بتایا ہے جتنے سوکھے پتے اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں، اور اتنا ابھی باقی ہے جتنے سوکھے پتے اس پورے جنگل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں نے تم سے وہی کہا ہے جو تم سمجھ سکو، اور جیسے جیسے تمہاری سمجھ بڑھے گی وہ ان کہا بھی کہا جا سکے گا جو پہلے سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ سارے نبی ایسے ہی قدم قدم بڑھے ہیں، تمہارے پیمانے میں موجود گنجائش کو دیکھ کر بڑھے ہیں۔ ان لوگوں نے تمہاری بوند کو سمندر میں ڈالنا چاہا ہے، مگر صوفی فقیر اور درویش یہ نہیں کرتے۔ وہ اٹھا کر سمندر کو بوند میں اڑیل دیتے ہیں۔ وہ وہی بات کرتے ہیں جس کو وہ خود جان رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس مقام سے بات کرتے ہیں جس پر وہ خود ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے بیٹھے لوگوں کی ذہنی نفسیات، دماغی حالت کیا ہے وہ اس کو نہیں سوچتے۔ منصور سے فقیر بھی گزرے ہیں،
کہ جو قطرے میں پورا کلزم انڈیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں انا الحق، لیکن نبی یہ کام نہیں کرتے، وہ بوند کو ساگر میں ڈالتے ہیں۔ نبی اور فنا فی اللہ صوفی کا یہی فرق ہے کہ نبی عامت الناس کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتا ہے، حتمی سچ کو دوسرے نمبر پر، جبکہ صوفی قطرے میں کلزم کو انڈیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ حتمی سچ کو مقدم رکھتا ہے اور یہ پرواہ ہی نہیں کرتا کہ سامنے موجود لوگوں کی ذہنی سطح کیا ہے۔ نبی رفتہ رفتہ لوگوں کو تیار کرتا ہے، وہ ایک ایک قدم تمہیں قریب لاتے ہیں۔ اس لیے سارے اصول، ساری باتیں، سارے فقہی مسائل نبیوں سے جڑے ہیں۔ صوفی کوئی اصول، کوئی فقہ، کوئی باتیں، ریاستیں نہیں دیتا، وہ حتمی سچ کو یہ کنسیڈر کیے بنا بیان کر دیتا ہے کہ تمہاری ذہنی وسعت کتنی ہے۔ دیکھتے ہو آپ، شریعت سب کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ ہی جاتی ہے، مگر طریقت کا راز کسی کسی پر ہی کھلتا ہے۔ اس لیے نبیوں کو عالمی سطح پر عامت الناس کے لیول پر بہت مقبولیت ملتی ہے، کیونکہ وہ عام لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیول پر لانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے وہ حتمی سچ کا خود نظارہ کر سکیں۔ صوفی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سمجھیں گے اور کیا نہیں سمجھیں گے، وہ حتمی حق کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں۔ نبی تمہاری فکر کرتے ہیں، وہ وہاں سے بولتے ہیں جہاں تم ہو، اس لیے وہ اصول دیتے ہیں، فقہ دیتے ہیں، باتیں دیتے ہیں، اخلاقی قدریں دیتے ہیں، فیملی لاز دیتے ہیں، سماجی اقدار کو طے کرتے ہیں۔ صوفی تمہاری فکر نہیں کرتے، وہ وہاں سے بولتے ہیں جہاں وہ خود ہے، تمہیں ان کی سمجھ آئے نہ آئے، تمہیں وہ بے منطق لگیں یا خلاف معمول لگیں، وہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اس لیے منصور کو سمجھنے والے لوگ تمہیں بہت کم ملیں گے، مگر نبیوں، بانیان مذاہب کو سمجھنے والوں کی ایک بڑی تعداد تمہیں مل جائے گی۔ صوفی کہتا ہے کہ جو اپنا گھر لٹانے کو تیار ہے وہ ہمارے سنگ چلے، جو اپنی کشتیاں جلا سکے وہ ہمارے ساتھ آئے۔ کون سا گھر، کون سی کشتی؟ تمہاری مائنڈ میڈ دنیا، تمہاری انائی ذات۔ بانیان مذاہب کہتے ہیں کہ گھر کو جلانے کی ضرورت نہیں، ایک قدم صحیح، انچ صحیح، تم آگے بڑھو۔ بانیان مذاہب تمہیں پھسلاتے ہیں، تمہیں تمہاری سطح پر سمجھاتے ہیں۔ اس لیے بانیان مذاہب اپنی کہانی کو شروع ہی وہاں سے کرتے ہیں کہ جہاں تم ہو۔ اس لیے پوری دنیا میں لوگوں کی اکثریت کو دیکھو، وہ تمہیں کسی نہ کسی مذہب کی پیروکار نظر آئے گی، لیکن صوفیانہ تجربات سے بس چند ہی لوگ گزرتے ہیں۔ صوفی وہ شخص ہے جو نبی ہر انسان کو بنانا چاہتے ہیں۔ صوفی اس منزل پر پہنچا انسان ہوتا ہے کہ جس منزل کی طرف نبی عام انسانوں کو پہلا پھسلا کر لے جانا چاہتے ہیں۔ سادہ ترین انداز میں کہوں تو صوفی مست ہو کر جنگل میں جاتا ہے، ہمالیہ کی پہاڑیوں میں پناہ لیتا ہے اور وہیں کھو جاتا ہے۔ دوسری طرف نبی غاروں، پہاڑوں، جنگلوں کا رخ کرتا ہے، بیداری کی منزل کو چھوتا ہے اور پھر واپس دنیا میں آ جاتا ہے۔ تصوف غار ہرا کی طرف سفر کا نام ہے، جبکہ نبوت غار ہرا سے واپس دنیا کی طرف پلٹنے کا نام۔ تم لوگ دکھی ہو، غصیلے ہو، کینہ جو ہو، دیکھو تمہاری فطرت کیسے ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں، ان معاشروں میں۔ اپنے ایک ایک تصور کو، ایک ایک تاثر کو، ایک ایک اثر کو دیکھو، دنیا کے حیرت کدا کو کیسے عبرت کدا بنا دیا ہے۔ تمہاری ہی فطرت ہے جو رشتوں میں عدم اعتماد میں جھلک رہی ہے، تمہاری ہی کہانی ہے جو سیاست میں، ریاست میں ظلم کے، عداوت کے چیپٹر لکھ رہی ہے۔ اور تو اور تم اپنا تصور خدا اٹھا کر دیکھ لو۔ فریڈرک نیتشے نے ایک جگہ لکھا تھا، میں اس خدا پر ایمان لا سکتا ہوں کہ جو ناچ سکتا ہے،
اداس خدا کے تصور پر یقین رکھنا بیمار انسان کا رویہ ہے۔ سچ کہہ رہا ہے نیتشے۔ دیکھو تمہاری بیماری نے خدا تک کے تصور کو کیسا کر دیا ہے۔ ہر مذہب کا خدا باقی انسانوں کو مٹانے، غرق کرنے پر تلا ہے۔ تمہاری انائیں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچیں تو تمہارا خدا بھی انا پسند سا بن گیا۔ نیتشے کی اس بات میں بڑی صداقت ہے، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ تم اپنی افتاد طبع، اپنی نیچر کے مطابق خدا کو تراشتے ہو۔ تم اداس ہو، تمہارا خدا بھی اداس ہے۔ تم پریشان ہو، تمہارا خدا بھی پریشان ہے۔ تم غصیلے ہو، تمہارا خدا بھی غصے سے بھرا ہے۔ ہاں، تم ناچ سکتے ہو تو تمہارا خدا بھی ناچ سکتا ہے۔ تم جیسے ہو ویسا ہی تمہارا خدا تمہیں دکھائی دیتا ہے۔ سمجھو، خدا کہیں باہر نہیں، تمہاری روح کا آئینہ ہے۔ تم نے روح کے شفاف آئینے کو نفسیاتی و انائی دماغ کی دھند میں لپیٹ لیا، سو ویسا ہی خدا سنبھال کے بیٹھے ہو۔ تمہارے اندر کی دنیا ہی تمہارے باہر کی حقیقت ہے، اور جب تک تم ناچتے ہوئے خدا پر بھروسہ نہ کر سکو تو خود کو بیمار سمجھنا اور جاننا کہ تم صحت مند نہیں ہو۔ اداس، پریشان، دکھی خدا کا تصور تمہاری اپنی روح کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ جانو کہ تمہاری روح اور اس کائنات کی روح جسے تم خدا کہتے ہو وہ ایک ہے، اور پاکیزہ و پاک باز روح رقص ہے۔ کیوں؟ پہلے اسے سمجھو۔ رقص واحد ایکشن ہے، اکیلا عمل، جس میں عمل اور عامل، ایکشن اور ایکٹر ایک ہوتا ہے۔ کوئی پینٹر ہے، تصویر بناتا ہے تو ایک مقام پر جا کر تصویر الگ ہو جاتی ہے، مصور الگ کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی شعر لکھتا ہے، غزل لکھتا ہے تو شاعری الگ ہو جاتی ہے، شاعر الگ۔ کوئی مجسمہ بناتا ہے تو مجسمہ الگ ہو جاتا ہے، مجسمہ ساز الگ۔ مگر رقص کو رقاص سے علیحدہ کریں تو نہ رقص بچا نہ رقاص بچا، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر رقاص جائے گا تو رقص بھی جائے گا، اور اگر رقص کھو جائے گا تو اس آدمی کو رقاص نہیں کہا جا سکتا۔ یہ دونوں ایک ہیں۔ یہ کائنات خدا کا رقص ہے جو اس سے الگ نہیں ہے۔ مائکروسکوپک سطح پر اتر کر اگر اس کائنات کو دیکھ سکتے تو جان پاتے کہ کائنات مالیکیولر ڈانس کے علاوہ اور کیا ہے۔ فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھ پاتے تو کائنات کی ہر شے تمہیں رومی کے شاگردوں کے مولوی رقص کرتی نظر آ جاتی۔ کیوں سارے صوفی رقص کے رسیا رہے؟ کیونکہ وہ اس ازلی حق کو جان گئے تھے۔ روح کا رقص فنا فی اللہ کا استعارہ ہے۔ کائناتی رقص سے خود کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کا نام ہے درویش کا رقص۔ سمجھیے، کائنات خدا کا کوئی ایسا ایکشن نہیں جو کر کے وہ خود الگ ہو گیا۔ ایکشن اور ایکٹر جدا نہیں ہے۔ کائنات بنائی ہوئی پینٹنگ، لکھی ہوئی غزل، تراشی ہوئی مورتی نہیں، بلکہ رقص ہے، ایک ایسا رقص جو اپنے رقاص سے جدا نہیں۔ ایسا نہیں کہ خدا نے کائنات بنائی اور خود الگ ہو گیا۔ پل پل خدا اس کائنات کی حرکت میں محو حرکت ہے۔ جس پل وہ الگ ہو جائے گا تو کائنات کا یہ رقص، کائنات کی یہ حرکت تھم جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کائنات کا رقص تھما تو رقاص تو خدا بھی نہیں رہے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ پھول پھول میں، پتے پتے میں، پل پل میں خدا ہو رہا ہے، موجود ہے، ظاہر ہے۔ کائنات
خدا کا ایسا ایکشن ہے جس میں وہ خود ہمدم موجود ہے، اپنے ایکشن سے جدا نہیں ہے۔ خدا کا رقص ہے یہ کائنات، باہر بھی اندر بھی۔ یہ کائنات، اس کا ہونا، اس کی ہلچل، اس کی بینگ خدا کا باہری رقص ہے، اور تمہارے اندر بطور روح زندگی کا رقص خدا کا باطنی رقص ہے۔ باہر اور باطن میں جو ہلچل ہے، جو زندگی کے نشان ہے، وہ خدا کا رقص ہے۔ خدا رقص ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہاری روح بھی رقص ہے، ایک ایسا رقص جو تم سے الگ نہیں۔ روح رقص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو کیا ہے، جو کر رہے ہو، جو کرو گے، وہ تم سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تمہارا ہی کھیل ہے۔ اب اگر تم دکھ جھیل رہے ہو تو یہ تمہارا ہی چناؤ ہے، اگر تم سکھ، شانتی اور پیس کا لطف لے رہے ہو تو یہ بھی تمہارا ہی چناؤ ہے، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں۔ ایک صوفی مزاج پروفیسر صاحب کا کسی گاؤں کے کالج میں تبادلہ ہو گیا۔ ہاف ٹائم تھا، سب پروفیسر سٹاف روم میں جمع تھے تاکہ کھانا کھا سکیں۔ یہ پروفیسر صاحب جس ٹیچر کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنا ٹفن کھولا تو اس میں آلو کا سالن تھا۔ آلو کا سالن دیکھ کر اس ٹیچر نے برا سا منہ بنایا اور کہا، پھر آلو۔ پروفیسر صاحب کا پہلا دن تھا، جھجک کے باعث کچھ نہ کہا۔ اگلے دن پھر وہی ٹیچر ساتھ بیٹھا تھا، پھر اس نے ٹفن کھولا، پھر آلو کا سالن، اور پھر وہی برا سا منہ بنا کر کہنا کہ آج پھر آلو۔ مگر آج پروفیسر صاحب چپ نہ رہے۔ انہوں نے کہا، آلو آپ کو پسند نہیں تو بیگم کو کہو کچھ اور بنا دیا کرے۔ ٹیچر نے یہ سنا تو کہا، کہاں کی بیگم، میں کنوارا ہوں، خود ہی بناتا ہوں یہ آلو کا سالن۔ غور کرو، یہی تمہاری زندگی ہے، کوئی ہے نہیں۔ ہنسو تو تم ہنس رہے ہو، رو تو تم رو رہے ہو، ذمہ دار کوئی بھی نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بہت دن رونے کی وجہ سے رونا تمہاری عادت بن گیا ہو اور تم ہنسنا بھول گئے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اتنے روئے ہو کہ تم سے اب کچھ اور ہوتا نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی نسلوں سے رو رہے ہو کہ تمہیں یاد ہی نہیں رہا کہ کبھی یہ رونا تم نے خود چنا تھا۔ لیکن تم بھول بھی جاؤ تو سچ جھوٹ تو نہیں ہو جاتا۔ تم نے ہی یہ رونا، یہ دکھ چنا ہے، تم ہی اس کے مالک ہو، اور جس پل تم طے کرو گے اس پل یہ رونا رک جائے گا۔ اس حقیقت کو جان لینا، اس سچ کو پا لینا کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، جو بھی ہو رہا ہے وہ میں نے چوز کیا ہے، یہ ہے حقیقی انقلاب۔ جب تک تم اپنی حالت کا ذمہ دار دوسروں کو مانو گے تب تک انقلاب ناممکن ہے، کیونکہ جب تک اپنی حالت کی ذمہ داری دوسروں پر لادتے رہو گے تم دوسروں پر منحصر ہو۔ ناممکن ہے کہ خوشی دوسروں پر منحصر بھی ہو اور تمہیں حاصل بھی ہو، کیونکہ دوسرے کو اپنے مطابق بدلنا تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں، تمہارے ہاتھ میں تو صرف تم خود ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دکھوں کی وجہ تقدیر، نصیب، قسمت ہے تو پھر بات تمہارے ہاتھ سے باہر ہو گئی، کیونکہ تقدیر کو تم کیسے بدلو گے؟ اور اگر تم سوچتے ہو کہ نصیب میں ہی خدا نے غم لکھ دیے ہیں تو تم روح کے حامل نہ رہ گئے، تم بے روح ہو۔ روح کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم خود منحصر ہو خدا کی طرح، کیونکہ تم اسی روح کا ایک جزو ہو جو خود منحصر ہے۔ تو یہ بات تو جان لو کہ جتنا بھی درد تم سہ رہے ہو، جو بھی دکھ تم جھیل رہے ہو، چاہے اس درد کو جتنا بھی بڑا اور ناقابل برداشت تم کہہ رہے ہو، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، اور جس دن فیصلہ بدلو گے زندگی سے دکھ نکل جائے گا، زندگی بھی بدل جائے گی۔
जिंदगी को देखने के ढंग पर मुनहसर है। जिंदगी तुम्हारी अपनी ही तख्लीक करता है। तुम इसे बनाते हो, तुम इसे देखते हो, फिर खुद ही इस पर रंग करते हो, खुद ही अपनी आंख पे एक चश्मा चढ़ाते हो, चाहे खुशी का चाहे गम का। तुम्हारी दुनिया अपनी ही तख्लीक करता है, इसमें कोई दूसरा कुछ भी नहीं करता। अगर कोई दूसरा दखल देता है तो इसलिए कि तुमने उसे इजाजत दी है, मगर तुम ये हकीकत तस्लीम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक सादा सा राज है। राज ये है कि अगर तुम ये मान लो कि जो कुछ है उसके खालिक तुम हो, तुम्हारी दुनिया मुकम्मल तौर पर तुम्हारी अपनी बनाई हुई है, तो तब तुम दुखी नहीं हो सकोगे। और अगर दुखी होना चाहते हो तो फिर शिकायत न कर सकोगे। तुम्हें पता नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि दुखी होने और दुखी होने की शिकायतें करने में बड़ी चस है, बड़ा मजा है। दुखी होने में मजा है क्योंकि जब तुम दुखी होते हो तो उस वक्त शहीद बनते हो, लोगों की हमदर्दियां मिलती हैं। शहीदगी का बड़ा मजा है। जब दुखी होते हो तो हमदर्दी मांगते हो, हमदर्दी पाने में बड़ा लुत्फ है। असल में हमदर्दी को तुम मोहब्बत के नेमुल बदल के तौर पर लेते हो। देखते नहीं हो कैसे एक दूसरे को गम की कहानियां सुनाते हो। क्या वजह है? लोग दुख की कहानियां सारा दिन एक दूसरे को सुनाए जा रहे हैं। कोई सुनना भी नहीं चाहता। कोई क्यों सुनेगा? क्या दुख की कहानी सुनकर किसी को सुकून मिलता होगा? दूसरे की जिंदगी में क्या इससे कोई फूल खिल जाता होगा? लेकिन तुम एक दूसरे को दुख की कहानियां सुनाए ही जा रहे हो। और ये याद रख लो कि दूसरा अगर तुम्हारे दुखड़े बैठा सुन रहा है तो इसलिए नहीं सुन रहा कि उसे तुमसे कोई प्यार है। वो इस उम्मीद पर बैठा तुम्हारे दुख के किस्से बर्दाश्त कर रहा है ताकि फिर जवाब में वो अपना दुख भी रोकर कोई हमदर्दी समेट सके। अगर तुम सिर्फ सुनाने वाले हो और सुनने पर तैयार नहीं हो तो कोई तुम्हारी बात तक नहीं सुनेगा। गौर नहीं करते तुम किन लोगों को कहते हो कि बड़े उबाने वाले हैं, बड़ा बोर करते हैं। वही जो तुम्हें बोलने का मौका नहीं देते। बस एक समझौता है जो तुम लोगों ने कर रखा है कि तुम हमें बोर करो, हम तुम्हें बोर करते हैं। तुम अपने दुख की कथा सुनाकर हमें परेशान करो, हम अपनी गम बीतियां सुनाकर तुम्हें परेशान करते हैं। कभी सोचा क्यों इंसान दुख की ऐसी चर्चा करता है? हमदर्दी पाने के लिए। दुख की बात करेगा तो कोई हौसला देगा, कोई सहलाएगा, कोई कहेगा बड़ा दुख हुआ तुम्हारे हालात जानकर। गौर करो तुम कर क्या रहे हो? तुम दुख की ओट से दूसरे का प्यार मांग रहे हो, तवज्जो मांग रहे हो। क्यों इंसानों की इतनी अजीम अक्सरियत हर वक्त दुख में डूबी है? इसलिए कि दुखी होना बताएंगे तो हमदर्दी के दो बोल सुनने को मिल जाएंगे, तवज्जो मिल जाएगी। प्यार तुम्हें जिंदगी में मिला नहीं, क्योंकि प्यार भीख में मिलता नहीं है। प्यार तो तब मिलता है जब इसको कमाने वाले बनते हो। और हमदर्दी, दिलासा, जो प्यार का अल्टरनेटिव मुतबादल समझकर तुम समेटे जा रहे हो, वो कुछ नहीं है, कचरा है। प्यार असली सोना है, हमदर्दी नकली सोना। जिसको असली सोना ना मिले फिर वो नकली सोने से काम चलाने लगता है। देखते नहीं हो औरतों को जिनके पास सोने के जेवर नहीं होते, वो बाजार से नकली जेवर ले आती है। हमदर्दी नकली प्यार है और कुछ नहीं। तुम में असल ख्वाहिश तो प्यार पाने की थी, मगर प्यार तो होने का ढंग है, प्यार तो बीइंग का तर्ज है, प्यार तो कमाना होता है। क्योंकि याद रखो प्यार उसी को मिलता है कि जो प्यार दे सकता है। तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा तो वजह बस एक है, तुम प्यार देने में नाकाम हो। मगर तुम्हारे अंदर जो चाहे जाने की तलब है वो तो नहीं मरती ना। अब प्यार ना सही तो हमदर्दी सही, असली सोना ना सही तो नकली सही। और इसी हमदर्दी को बटोरने के लिए तुम एक दूसरे को गम की कथाएं सुनाते रहते हो। नेचर ने तो तुम्हें शहंशाह बनाया था, मगर तुम
भीख मंगे हो गए। भिखारियों को देखते हो, भीख पाने के लिए माजूर ना भी हों तो माजूर होने की एक्टिंग करते हैं, जख्मी ना भी हों तो झूठे घाव बना लेते हैं, बीमार ना भी हों तो बीमारी के सर्टिफिकेट गले में लेकर घूम रहे होते हैं। गौर करते हो कि जब भिखारी की हालत बहुत काबिल रहम हो जाती है तो कंजूस से कंजूस इंसान भी पिघल जाता है और कुछ न कुछ उसे दे देता है। वो दुख की शिद्दत को यूं ना दिखा रहा होता तो तुम भी कहते कि अच्छे खासे हो, जवान हो, मोटे ताजे हो, भीख क्यों मांग रहे हो, कुछ करो। लेकिन कोई वाकई दुखी, जख्मी, माजूर हो तो तुम्हें हमदर्दी दिखानी ही पड़ती है, चाहे झूठी ही सही। यही वो नफ्सियात है जो तुम में भी वैसी ही है जो भिखारियों में होती है। तुम भी दुख सुनाकर प्यार की नकल यानी हमदर्दी पाना चाहते हो, और कोई हमदर्दी करता है तो तुम बड़े खुश होते हो। इसीलिए तो तुम दुख को पकड़े हुए हो। याद रखो, जिसको जिंदगी में प्यार मिलता है वो पीस, वो लुत्फ, वो खुशी को पकड़ता है, वो फिर दुख को नहीं पकड़ता, वो तो फिर सुख संभालता है। दुख क्या पकड़ने जैसा है, खुद ही सोचो। और दुखी होने की दूसरी सहूलत ये है कि अब तुम शिकायत कर सकते हो, अब तुम कह सकते हो कि दूसरे तुम्हें दुखी कर रहे हैं। अब अपनी जिम्मेदारी के बोझ, एहसास से शर्मिंदगी से बचने के लिए भी तुम उसी दुख को इस्तेमाल कर लेते हो। ये दुख बड़ा ही गहरा नफ्सियाती मामला है। ये तुम्हारी अना के सारे मसलों के झूठे हल तुम्हें देकर तुम्हें वक्ती तौर पर दलीलें मुहैया कर देता है। कभी गौर किया, तुम सारे मजहबी होने का दावा करते हो और हर मजहब का बानी यही कहकर गया है, तुम ही अपने दुखों के जिम्मेदार हो, तुम ही अपने सुखों के खालिक, तुम ही जन्नत के कमाने वाले हो, तुम्हारी ही कमाई है जहन्नम। मगर तुम लोग मजहबों को मानते कब हो? तुम तो बस झूठे दावे करके मजहबी बने रहते हो, क्योंकि मजहब को मानते तो अपनी जिंदगी के वैसा होने का इल्जाम किसी और को न देते जैसी वो है। मजहब को मानोगे तो फिर तुम दुखी हो या ना हो, एक बात तय है कि अब अपने दुखों का जिम्मेदार किसी दूसरे को करार न दे सकोगे। और ये मान लेना कि मैं ही अपने दुख और सुख का जिम्मेदार हूँ, ये सबसे बड़ा इनकलाब है। क्योंकि अगर ये यकीन तुम में आ जाए तो फिर जो भी तुम चाहो वो तख्लीक कर सकते हो। अब चाहे दुख तख्लीक करो या सुख, तुम्हारी मर्जी। एक बात को समझो कि जो भी तुम समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी में दुख हैं, मसले हैं, घर के दुख हैं, मसले हैं, दुनिया के दुख हैं, मसले हैं, वो सब तुम्हारे ही तख्लीक करता है। और जिस वक्त तुम ये मान लोगे कि जिम्मेदार तुम हो तो इसका मस्बत नतीजा ये निकलेगा कि अगर तुम ऐसी बदतहजीब जिंदगी, घर, सोसाइटी और दुनिया बना सकते हो तो सुखी, मुहज्जब, पीसफुल जिंदगी, घर, माशरा, दुनिया भी तुम तख्लीक कर सकते हो। मगर ये मान लेना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये तुम्हारे उस ढांचे को गिरा देगा जिसकी पुश्त पर कई सदियां खड़ी हैं। इस सच से इसीलिए तो तुम बचने की कोशिश करते हो कि अपनी पूरी तारीख से कट जाओगे, लेकिन जितने तुम इस हकीकत से बचोगे, याद रखना उतने ही तुम भटकोगे।